بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ عید والے دن مردے کیوں روتے ہیں۔ ناظرین کرام، عید کا دن خوشی کا اور مسرت کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش عید کبھی نہ آئے۔ ہم تو خود عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کئی مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت ان پر آنے والی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے اور نہ رمضان بھر اس پر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر جہنمی مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے۔ جو گناہ گار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے مردے کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر ہمارے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردے بڑی راحت محسوس کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تھا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے پورا سال لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے تو عذاب میں وہ پھر ملوث و گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ کسی پر سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی اصالح ثواب کر رہا ہو، مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا، ان کو 2، 4 یا 6 مہینے سزا ہو گئی، اب رمضان کے گزرنے کے بعد دوبارہ ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو نہیں مانتا اور کفر و شرک کا مرتکب ہوا، تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے
تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہائی مل جاتی ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب رمضان ختم ہو رہا ہے۔ رمضان کے جانے سے اہل قبور سوچتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب پھر سے مسلط کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ مردے غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے، اس لیے کہ ان پر عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ صرف اپنے مرحومین کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔